أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. یہ سورہ مائدہ کی 12ویں آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان پر عمل کرو گے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، جس طرح تم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے اسی طرح تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اور خاص طور سے بنی اسرائیل، ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا. اس وعدے کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ دیکھو، اس وعدے پر جو تم نے کیا ہے کاربند رہنا، اس کے پابند رہنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہنا. اگر اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی، اس عہد کو توڑا، اس معاہدے کے خلاف اقدام کیا، تو اس صورت میں جو نتائج ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے. تمہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں گی. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے، اللہ سے جو عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرو. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو میں تمہارے برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ در حقیقت سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ جو لیا تھا اس کی شکل یہ بیان کی ہے کہ ان میں 12 نگراں مقرر کیے تھے. یہودی یہ 12 خاندانوں میں اس وقت موجود تھے. یعقوب علیہ السلام کے چونکہ 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں سے یہ 12 خاندان اور 12 قبیلے بنے تھے، لہذا ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی. ہر ایک سے الگ الگ معاہدہ نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے ہر قبیلے کا ایک نگراں مقرر کیا گیا. ایک کو ذمہ داری دی گئی کہ خود بھی اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، اور جو تمہارے خاندان کے دوسرے افراد ہیں جو تمہارے ماتحت ہوں گے ان سے ان احکامات پر عمل کروانا ہے، ان کو پابندی کروانی ہے. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. یہ 12 کا جو عدد ہے یہ عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلفاء ان کی قیادت کریں گے. اس احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ یہ تو بتلا رہی ہے کہ امت میں 12 خلفاء ہوں گے جو امت کی قیادت و سیادت کے فرائض انجام دیں گے، لیکن احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ یکے بعد دیگرے یہ مسلسل ہوں گے. لہذا 4 تو مسلسل ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلفاء اس امت میں جو امت کی قیادت و سیادت کے لیے منتخب کیے گئے وہ لگاتار ہیں، مسلسل ہیں. لیکن اس کے بعد وقفہ ہے. پھر چند سالوں کے بعد سیدنا حضرت
عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ میں بھاگ دور آئی، انہوں نے حکومت سنبھالی، اور تمام امت کے نزدیک ان کو 5ویں خلفاء کے طور پر دیکھا گیا اور ان کو 5واں خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اور خلفاء بچے ہیں وہ آئیں گے، انہی میں سے ایک امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، جو امت کے قیادت کا مسئلہ ہے اس کو وہ سنبھالیں گے، اور مسلمانوں کے جو برے دن ہیں ان کو دور کر کے ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے، پیار و محبت کی فضا کو عام کریں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پیاس سے پریشان ہوئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے نکل پڑے ہر قبیلے کے الگ الگ۔ تو یہ 12 کا عدد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو ذمہ داری دی کہ اپنی قوم سے ان معاہدات کی پابندی کروائیں جو ان سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دینے کے لیے مدینہ طیبہ کے جو انصار ہیں پہنچے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ذریعے جو معاہدہ لیا، تو معاہدہ جن سے لیا گیا وہ بھی 12 افراد تھے۔ 3 سردار قبیل اوس میں سے تھے اور 9 سردار قبیل خزرج میں سے تھے۔ لہذا یہاں جو معاہدہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا تھا، اور آگے اللہ نے کہا تھا وقال اللہ انی معکم، اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ جو معاہدہ لیا گیا ہے، جس معاہدے کا پابند تمہیں بنایا گیا ہے، اس معاہدے کی نگرانی میں کر رہا ہوں، میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس معاہدے کی پابندی کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تمہیں قوت دوں گا، غلبہ دوں گا، اقتدار دوں گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ امت محمدیہ ہی پر عائد اور لازم نہیں کی گئی، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جو بنی اسرائیل ہیں ان پر بھی یہ احکامات لازم اور ضروری تھے، بلکہ قرآن کریم میں جو بہت سی آیتیں ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کی جو امتیں ہیں ان کے اوپر نماز بھی فرض تھی اور زکوٰۃ بھی فرض تھی، اگرچہ اس کے اندر جو تفصیلات ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی زیادتی تھی۔ یہ 2 وعدے ہوئے کہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ تیسرا وآمنتم برسلی، اور میرے جو آنے والے رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ گے۔ بنی اسرائیلیوں سے جب وعدہ لیا جا رہا ہے تو اس صورت میں انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ انبیاء علیہم السلام یکے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو معاہدہ لے رہا وہ یہ ہے کہ ایک نبی اور ایک رسول پر ایمان لاؤ اور دوسروں کو انکار کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے بھی میرے نبی آئیں گے ان تمام پر ایمان لانا ہے اور ان کی عزت کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ چوتھی چیز بیان فرمائی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تمہیں اللہ کو بہترین قرض دینا ہے۔ قرض حسن، اچھا قرض اسے کہتے ہیں جو اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی محبت میں کسی غریب کو دیا گیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کو تم قرض دو، وہ اس لیے کہ قرض جب کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ واجب الادا ہوتا ہے، اس کا واپس کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر کسی کو کوئی مالی مدد دے یا کسی طرح اس کا تعاون کرے، تو اس صورت میں آخرت میں اس کی واپسی یقینی ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے دے دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کے بدلے کہیں بہتر واپسی فرمائے گا، واپس کرے گا۔ اس لیے اس کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان تمام کی پابندی کرو گے
تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو گناہ تم سے ہوئے، جو غلطیاں سرزد ہوئیں، ان پر پابندی اور مداومت کی وجہ سے تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور مزید یہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ہم گناہ بھی معاف کریں گے اور جنت بھی تمہیں عطا کریں گے اگر ان معاہدات کی پابندی کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ جو شخص معاہدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دے، معاہدے کی پاسداری نہ کرے، تو فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا، غلط راستے پر چل پڑا، اور سیدھے راستے سے جو بھٹک جانے والے ہیں ان کا انجام وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم، اس عہد و پیمان کے بعد تم میں سے جو شخص اس کا انکار کرے، کافر بن جائے، فقد ضل سواء السبیل۔ یہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ جو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے، اس کے پابند بن کر زندگی گزارو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ آخرت میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، اور تمام جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر چلنے والا بنائے، اور اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔